السلام علیکم ناظرین، 365 نیوز کی اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ہماری آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کا فوکس ایران جنگ سیز فائر کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور اسلام آباد میں میزبانی میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات پر ہوگا، جن کے آغاز سے قبل گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3 انتہائی اہم ترین سگنلز اب تک ایران، امریکہ اور دیگر عالمی قیادت کی طرف سے سامنے آ چکے ہیں۔ سب سے اہم ایشو اس وقت پاکستان لبنان اسرائیل حملوں کے بعد وہاں پر سیز فائر کے مطالبے کی شکل میں آ رہا ہے۔ ایرانی قیادت کا اصرار ہے کہ سیز فائر معاہدے میں لبنان کو بھی شامل کیا جائے، جبکہ امریکی قیادت کا موقف ہے کہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسی تناظر میں آج لبنانی وزیر اعظم کا شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا اور لبنانی قیادت نے اسرائیل حملوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ دوسری اہم ترین پیش رفت آج وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات ہے، جس میں سیز فائر معاہدے کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ تیسرا سگنل مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں آنے والے امریکی قیادت کی طرف سے ایران کے لیے ہے کہ ان مذاکرات کا کامیابی کا انحصار ایرانی قیادت کے رویے پر ہوگا۔ اسلام آباد میں مذاکرات کا کیا ماحول بنا ہے اور ان مذاکرات سے قبل امریکی اور ایرانی قیادت کا موڈ کیا دکھائی دے رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے خصوصی پینل تشکیل دیا ہے، جس میں 365 نیوز کے پروگرام گراؤنڈ زیرو کے میزبان مدثر اقبال اور 365 نیوز اسلام آباد کی بیورو چیف نیر علی شامل ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے بھی جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں پینلسٹ کی پرمیشن سے اعزاز صاحب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی۔ اعزاز صاحب، بتائیے گا کہ یہ اس وقت پاکستان جو ہے ایک توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، مذاکرات کو کیسا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے تو یہ سفارتی کامیابی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کو ایک عزت ملی ہے دنیا بھر میں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ یقیناً یہ ایک بڑی خوش آئند پیش رفت ہوئی ہے اور اس جنگ سے جو ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تھی اس کا بہت نقصان ہو رہا تھا، ان ملکوں کا بھی اور دنیا کی اقتصاد کو بھی اور ہمارے جیسے ملک پاکستان کو بھی۔ اس لیے پاکستان کا کردار یہی بنتا تھا جو ہم نے کیا، یعنی اس میں امن کرائیں۔ اب کچھ لوگ کہتے تھے جی ہمیں تو جنگ میں کودنا پڑے گا کیونکہ ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ آج ایران گرا اور جیسے ہی گرے گا پاکستان نیکسٹ ہوگا۔ تو اس قسم کی باتوں کو میرے جیسے لوگوں نے بھی اور بہت سارے لوگوں نے رد کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ پاکستان کو کمزور نہ جانیں، پاکستان کا اصل کردار جنگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کرنا ہے، جنگ کو روکنا ہے، نہ کہ جنگ کو بھڑکانا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے اور یقیناً آپ کو بھی ہے کہ ہماری قیادت نے وہی کام کیا جس کی توقع ہماری قوم ان سے کر رہی تھی، اور الحمدللہ آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ جنگ بندی ہوئی ہے، چاہے 2 ہفتے کے لیے ہوئی ہے، اور مذاکرات کی میز جو ہے وہ سجنے والی ہے۔ لیکن یہ آسان نہیں ہوگا، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے یقیناً کل جب وہ ملیں گے آپس میں تو اتنا آسان وہ ہوگا نہیں، بہت پیچیدہ ہے معاملہ، کیونکہ دونوں کے جو ایجنڈاز ہیں، چاہے امریکہ کے 15 پوائنٹ ہوں یا ایران کے 10 پوائنٹ ہوں، اس کے اندر فرق بہت زیادہ ہے، دونوں میں میوچولی ایکسکلوسیو ہے ایک دوسرے سے وہ ان کا جو ایجنڈاز ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈنا، کوئی مشترکہ زمین ڈھونڈنا، یہ ایک فیسیلیٹیٹر کا یعنی پاکستان کا بطور صورتکار ایک کام ہوگا، کافی ٹیسٹ ہوگا۔ ٹاکس ویسے بھی انڈائریکٹ ہیں، ڈائریکٹ تو ہوتی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے میرا خیال میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے، لیکن آئی ایم کوشسلی آپٹمسٹک۔ میرا خیال ہے کہ امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اس وقت امریکہ بھی چاہتا ہے اپنی وجود سے جنگ کوئی سیٹلمنٹ، اور ایران کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، وہ بھی سیٹلمنٹ چاہتے ہیں۔ تو لیٹ سی اگر کل کوئی اس طرح کا پیکج نکلتا ہے جس سے جنگ بندی بھی مزید آگے بڑھے اور ان کی بات چیت کے نتیجے میں کوئی پیس سیٹلمنٹ کے خدوخال سامنے آئے۔ صحیح۔ مدثر صاحب، آپ بتائیے گا مذاکرات کے حوالے سے کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں، 2-3 پہلو اس میں بڑے اہم ہیں اس سارے عمل میں۔ مذاکرات سے پچھلے جو بھی اعزاز صاحب نے بات کی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مذاکرات میں کیا چیزیں ہوں گی، لیکن مذاکرات کے کامیاب ہونے ناکام ہونے اس سے پیچھے اگر ہم پاکستان کے رول کو دیکھیں، اسپیشلی کیونکہ پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اس وقت پوری دنیا میں ایک بھونچال سا تھا۔ پاکستان اس وقت بھی کوشش کر رہا تھا کہ امن کی بات کر رہا تھا، پاکستان اس وقت بھی جنگ بندی کے حوالے سے مسلسل یہ کر رہا تھا۔ امریکہ نے اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا، ایران نے امریکی تنصیبات پر جو مڈل ایسٹ میں ہیں وہاں پر حملہ کیا۔ پاکستان کا ایک اپنا ڈیفنس پیکٹ ہے ود سعودی عرب، اس کے باوجود پاکستان نے بہت تحمل کے ساتھ دونوں کو منانے کی کوشش کی۔ پھر تنازع بڑھتا چلا گیا۔ آپ کے سامنے ہے
کہ جب یہ بات کی گئی کہ پوری ایک سویلائزیشن کا خاتمہ کر دیں گے, پوری یہاں بات ہوئی, ایرانی باہر نکل آئے, پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس وقت تماشا دیکھ رہے تھے یا خاموش تھے یا نیوٹرل تھے, کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں, زیادہ بہتر اعزاز صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ڈپلومیٹک لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہم بینگ صحافی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں. پاکستان اس وقت بھی ریکویسٹ کی دونوں طرف اور دونوں نے اس بات کو مانا بھی, جنگ بندی بھی ہوئی. یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. وہ جو 2 ہفتوں کا وقت بھی ہو گیا. پھر تیسرا مرحلہ مذاکرات کے حوالے سے, جیسے یہ جنگ بندی کی ہوئی, مذاکرات کی بات ہوئی, پوری دنیا کا میڈیا ڈیفرنٹ چیزیں پیش کر رہا تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی آ کے بات کی, ایرانین جو قیادت ہے انہوں نے بھی آ کے بات کی کہ اسلام آباد میں پھر مذاکرات کے لیے طے ہوگا. اب ان کا 10 پوائنٹ ہوں یا 15 پوائنٹ ہوں, اس وقت ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ہوسٹ ہے, پاکستان فیسیلیٹیٹر ہے, پاکستان میں وہ ممالک, اب دیکھیں وائس پریزیڈنٹ امریکہ یہاں آ رہے ہیں اپنی ٹاک کے لیے, ایرانی قیادت پاکستان میں آ رہی ہے. پوری دنیا کی مبارکبادیں اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے تھی جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا, اور اب پورا فوکس ہے. آپ انٹرنیشنل میڈیا ہم دن بھر دیکھتے رہے ہیں, اس وقت ایکس پہ, سوشل میڈیا پہ, ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی ہے. اب یہ 3 پہلو ہیں مسلسل جس میں پاکستان نے اپنے آپ کو نیوٹرل بھی رکھا اور جنگ بندی کے لیے کوششیں بھی کی, جنگ بندی بھی پاکستان کے حصے میں آئی, اور اب مذاکرات بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں. پوری دنیا کا میڈیا, پوری دنیا کے فورن آفس, پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. اب اس سے اگلا ایک مرحلہ جو, اگر آپ اجازت دیں مجھے صرف 1 منٹ کی, وہ ہے پاکستان کی پچھلے 11 مہینوں کی. 10 مئی, 9 مئی 2025, 9 آج ہے, اس وقت 10 ہونے والے ہیں, اور 10 اپریل 2026. ان 11 مہینوں میں پاکستان نے اپنے آپ کو سفارتی سطح پر وزیر اعظم پاکستان, فیلڈ مارشل, وزیر خارجہ, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی سیاسی جماعتیں, پاکستان کی عوام, سب نے مل کے, اور پاکستان کے جتنے بھی جہاں پہ بھی سفارت خانے تھے سب نے مل کے جو ایک پوری کوشش کی ہے پاکستان کو سفارتی سطح پر اوپر لانے کی, اس کا ایک جھلک یہ ہے کہ شائننگ انڈیا کی بات کرنے والے, انڈیا کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, اس خطے میں چودھری بنا ہوا تھا, وہ سب مائنس ہو گیا پچھلے 11 مہینے میں. مجھے بتائیں کہ کہیں کسی جگہ آج پاکستان کا ذکر ہر جگہ ہے, بھارت کا ذکر کہیں نہیں ہو رہا. پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں, بھارت کا میڈیا اور اس کی حکومت, میں عوام کی بات نہیں کر رہا, وہاں بھی بہت امن پسند لوگ ہیں, وہ تل ملا رہے ہیں اس وقت کہ فوکس صرف اور صرف پاکستان ہے. تو یہی ایک کامیابی ہے جو پاکستان میں یہ ہو رہی ہے. تو مذاکرات دیکھیں جب 2 طرفین سے بیٹھیں گے, جو جنگ کر کے ابھی رکے ہیں, ابھی جنگ بندی ہوئی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ جنگ جو اس وقت بند کر کے رکے ہیں. نہیں, آپ کا پوائنٹ بھی لوں گی, لیکن اعزاز صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت کیونکہ جنگ جو تھی وہ ٹیمپریری طور پہ ایک سیز فائر ہوا ہے, اب ایرانی اور امریکی قیادت کا مائنڈ سیٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا دونوں لچک دکھائیں گے یا خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہوگا کہ دونوں ہی اس پہ آ کے اڑ جائیں گے؟ جی شکریہ. یقیناً جو مدثر صاحب فرما رہے ہیں وہ تو ہمارے سب کے دل کی آواز ہے. پاکستان کا پچھلے مئی سے لے کر اب تک جو عسکری پروفائل اور ہمارا سفارتکاری کا پروفائل یقیناً بہت اونچا ہوا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں ذرا فارورڈ لوکنگ ہونا ہے کہ آگے بھی تو دیکھنا ہے نا کہ کیا ہوا اور کل کیا ہوگا. لیکن میں ابھی پہلے آپ کا سوال کا جواب دے دوں کہ یہ کیوں کہ یہ کیسے اس مقام تک پہنچے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری تو ہے, لیکن امریکہ کا اس کی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 4 وجوہات ہیں یہ ٹرننگ پوائنٹ آنے کی کہ یہ دونوں راضی کیوں ہو گئے. امریکہ کے اندر میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو احساس ہو رہا تھا بڑی شدت سے کہ ان کی سیاسی قیمت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی, کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ امریکہ کے اندر بہت سارا شور و غوغا اٹھ گیا کہ یہ جنگ تو شاید ہماری ہے ہی نہیں. یعنی ویتنام کی جنگ میں بھی اتنی آوازیں نہیں اٹھی تھی جتنی اس دفعہ اٹھی. تو ان کو احساس ہو رہا تھا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا گیا تو مڈ ٹرم الیکشن اور اس کے بعد کے مسائل, تو چنانچہ وہ تیار تھے. دوسری وجہ یہ بنی کہ انہوں نے اپنی فوج کو کہا کہ آپ وہاں پہ لشکر کشی کریں, بوٹس آن گراؤنڈ لے کے جائیں. تو فوج بھی تیار نہیں ہوئی. انہوں نے آرمی چیف کو فائر کیا, انہوں نے جوائنٹ چیفز کو فائر کیا, انہوں نے ایک ایئر فورس کے چیف کو بھی فائر کیا. تو اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ اب کوئی ہم کسی قسم کا اگر سمجھوتا کر لیں تو بہتر ہے. دوسری طرف ایران کا بھی یہی صورتحال تھی. ایران بھی کافی تکلیف سہ چکا تھا, اور اگر امریکہ اس وقت جس طرح دھمکی دے رہا تھا کہ ان کے پاور پلانٹس ختم کرتا تو وہ آگے جواب میں خلیجی ریاستوں کے ڈی سیلینیشن پلانٹ ختم کرتا.
تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس نوعیت کی اور کس سطح کی بربادی جو ہے اس خطے میں آتی، بلکہ پوری دنیا کی اقتصاد کہتے ہیں کہ ریسیشن کی طرف چلی جاتی ہے، شاید ایون ڈپریشن کی طرف چلی جاتی. تو چنانچہ ایران بھی راضی ہو گیا تھا. ان دونوں کا بنیادی طور پر یہ تھا. لیکن میرا خیال میں خلیجی ریاستوں کا بھی کچھ کام تھا، کیونکہ وہ بھی بار بار امریکہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راستے میں آپ تو ایران کو تو چلے تباہ کریں گے، اب ہمارا تو وجود ہی نہیں رہے گا اگر ہمارے ڈیسیلینیشن پلانٹ اور آئل انسٹالیشن چلی گئی. تو ان کا بھی کچھ دباؤ وہاں پہ تھا. اور چوتھا میرا خیال ہے اسرائیل کی طرف سے، اگرچہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو بات کو آنے نہیں دے رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بہت ساری ویڈیوز سے پتہ چل رہا تھا کہ ادھر کافی تباہی پھیلی ہے. اور نیتن یاہو صاحب جو ہے دباؤ میں تھے، اور اگر امریکہ اس پہ آنا چاہتے تو وہ اس کو انکار کر بھی نہیں سکتے تھے. لیکن انہوں نے دائرہ تو کھلا رکھا ہے. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ایران اور خلیجی ریاستیں آپس میں لڑ جائیں تاکہ ان کا خواب پورا ہو سکے گریٹر اسرائیل کا. تو اس لیے انہوں نے وہ امریکہ کو تو نہیں ختم کر سکے یا کہہ سکے کہ آپ نہ کریں، لیکن انہوں نے لیبنان میں جنگ جاری رکھ کر ایک قسم کا رکھا ہوا آپشن رکھی ہے کہ جس طرح آگ کا دائرہ پھیلتا ہے اسی طرح جنگ کا دائرہ بھی پھیلتا ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ ایک سپوائلر کے طور پر اوور آل میرا خیال میں یہ ممالک اب راضی ہونا چاہتے تھے. اور ایسے میں پاکستان کی ایک کریڈیبل وائس ان کو نظر آئی، کیونکہ پاکستان نے بڑی اخلاص کے ساتھ، بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ یہ کوشش کی تھی. تو چنانچہ کل جب وہ مل رہے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہے وجہ میری آپٹیمزم کی کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. پیکیج کون سا بنے گا، ان کے 15 نکات، ان کے 10 نکات، دونوں علیحدہ علیحدہ، ان میں سے کوئی 2-4 نقطوں کے اوپر اتفاق رائے ہو سکتا ہے. پاکستان کا کردار اس لیے زیادہ اہم بن جاتا ہے کیونکہ یہ انڈائریکٹ نیگوشیشنز ہیں، اور سہولت کار کے لیے اگر ایک فریق کنسیشن دیتا ہے تو دوسرا فریق جو ہے وہ بھی کنسیشن دے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ برنکمن شپ ہوتی ہے تو ایک کنسیشن دیتا نہیں ہے اس وقت تک جب تک دوسرا نہ ہو. تو اس لیے سہولت کاری کا کام کافی ہوگا. میرا خیال ہے کہ کچھ پیکیجز بن سکتے ہیں، ایون میں بھی کچھ ذہن میں رکھ سکتا ہوں. تو یقیناً ہماری قیادت تو بہت قابل ہے اور آج کل تو ماشاءاللہ ان کا پورا فوکس ہے. تو یقیناً مجھے امید ہے کہ یہ مذاکرات کی جو ڈور ہے اس کو یہ ٹوٹنے نہیں دیں گے کل، اور کوئی نہ کوئی ٹائم ٹیبل اور یہ مذاکرات تھوڑا سا لمبا اگلے مرحلے تک بھی جائیں گے. جی صحیح. نیر صاحبہ، آپ نے بہت ہی کلوزلی اس ساری سچویشن کو دیکھا ہے، آپ نے لمبا اس کو کور کیا ہے. مذاکرات کا جو ماحول ہے وہ آپ کو کیا بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ اسلام آباد کی اس وقت تیاریاں کیسی ہیں، کیا ماحول ہے اس وقت؟ جی اس وقت اسلام آباد میں بالکل ویسے ہی سما ہے جیسے عید کا سما ہوتا ہے. بالکل. اور پوری دنیا جو ہے وہ اس عید کی خوشیاں جو ہے وہ اسلام آباد کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہی ہے. سوائے وہ مدثر صاحب نے صبح ٹویٹ کی تھی کہ ابلیس کے علاوہ سارے خوش ہیں. تو وہ جو ابلیس کو پتھر تو پڑنے چاہیے ویسے تو وہ پڑھ رہے ہیں، اور کیا آپ چاہتی ہیں وہ کیا کرے، خودکشی کر لے ابلیس. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو مجموعی طور پر پاکستان کا ایک تشخص دنیا بھر میں ابھرا ہے، اور اس کی جو جھلک ہے وہ آپ کو ٹویٹر پہ دیکھنے سے یا فیس بک پہ صرف دیکھنے، تو آپ جہاں جہاں دیکھیں گی وہ جھلک آپ کو دکھائی دے گی. تو ایک جو بنیادی نقطہ ہے جو آپ نے سوال کیا اس کے اوپر آتے ہوئے، کہ بنیادی نقطہ اس میں یہ ہے کہ مذاکرات کا کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا اس میں رول کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ کسی حد تک بات جو ہے مدثر صاحب نے کی ہے. پاکستان اس میں جو ہے وہ میزبان ہے. پاکستان کی اور پاکستانیوں کی میزبانی تو ویسے بھی پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن پاکستان میزبان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس میں ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرے گا. میزبانی کرے گا، دونوں کو بٹھائے گا، ان کی خاطر مدارات کرے گا، ان کو ایک ایسا پرامن قسم کا ماحول فراہم کرے گا جس میں وہ بیٹھ کر اپنی بات کھل کر سکیں، چاہے وہ ایک طرف کے 10 نکات ہوں یا دوسری طرف کے 15 نکات ہوں یا پاکستان چائنا کے درمیان ڈسکس ہونے والے 5 نکات ہوں. یہ تمام نکات جو ہیں وہ وہاں میز پر آئیں گے. اور شیڈیول کیا ہوگا، ساری چیزیں کیا ہوں گی، پاکستان نے یہ نہیں طے کرنا، یہ مہمانوں نے طے کرنا ہے کہ بھئی ہم نے کس حساب سے چلنا ہے. لیٹس ہوپ کہ وہ آپس میں اتنے اچھے ماحول میں گفتگو ہو کہ یہ مذاکرات کا عمل، کیونکہ مہمان آئے اپنی مرضی سے، ہم نے ان کو نہیں بھیجنا. ہماری کوشش ہوگی کہ یہ انتظامیہ کی جانب سے ہے کہ وہ اسی طرح سے چلتے رہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں پاکستان نہ تو گارنٹر ہے، پاکستان نے کوئی گارنٹر ہونے کا رول اس میں پلے نہیں کرنا، نہ ہی پاکستان جو ہے وہ جنگ کا کوئی فریق ہے. اس میں یہ بات بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر دنیا میں کہیں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان کیا کرے گا یا پاکستان اس میں پتہ نہیں کوئی سٹیک ہولڈر ہے، تو پاکستان نہیں ہے. اس میں ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کریں، پاکستان نے ایک گڈ ول جسچر کے طور پر یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا. یہ مذاکراتی عمل جو ہے یہ 19 مارچ کو، اس سے پہلے جب ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے
اس کے درمیان میں جب گفتگو ہو رہی تھی تو اس سے پہلے 19 مارچ کو جو ہے یہ بیٹھے تھے، 4 ممالک بیٹھے، انہوں نے گفتگو کی، 3 ممالک بیٹھے، انہوں نے گفتگو کی، پاکستان، ترکی اور ایجپٹ کا بڑا اس میں کلوز جو ہے وہ رول رہا. اس کے بعد 29 مارچ کو پھر بیٹھے. تو ابھی ہنسوں کی بات کر رہے تھے تو یہ 19 مارچ، 29 مارچ اور پھر 9 اپریل، یہ 9 کا ہنسا بھی بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. تو اب 9 اپریل کو ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں آج اپنے مہمانوں کا کہ وہ کس وقت پہنچیں گے. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کوئی شیڈیول جو ہے وہ ہمارے پاس موجود اس لیے نہیں ہے کہ وہ رات گئے سے لے کر صبح تک کسی وقت پہنچیں گے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے تو یہ اناؤنسمنٹ آ چکی ہے، ایران کی طرف سے بھی اناؤنسمنٹ آ چکی ہے. لیکن وہ جو ہی یہاں پہنچیں گے تو اس کے بعد پھر اگلا ماحول جو ہے وہ اس حساب سے ہی بنے گا. اعجاز صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ لبنان سیز فائر کے ایشو پر ایران نے ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن لی تھی. اب جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کیا اس میں ایران کوئی لچک دکھائے گا اس معاملے کو لے کر؟ جی، ایران کے پاس نیچرلی یہ ایک ان کا الہی رہا ہے حزب اللہ، اور وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے، اور اس وجہ سے وہ پورا زور لگائیں گے کہ یہ جنگ اسرائیل کی جو ہے لبنان پہ وہ بند ہو. اور پاکستان بھی یہی کہے گا، وہ کہہ بھی رہا ہے پاکستان. میرے خیال میں امریکہ کے اوپر یہ کہنا پڑے گا کہ آپ اسرائیل کو مجبور کریں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ نیتن یاہو صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم لبنان کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیشنز اس معاملے میں کرنے کو تیار ہیں، چلے کر لیں. لیکن جو ان کا ساؤتھ لبنان کا حصہ جو ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں نیتن یاہو صاحب، وہ میرے خیال میں ایران کو یا حزب اللہ کو یا ایون لبنان کو قابل قبول نہیں ہوگا. تو چنانچہ یہ ایک مسئلہ تو بہت بڑا اٹھے گا اور ایران اس کے اوپر بہت زور لگائے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کو تنہا چھوڑ دے، اپنے ساتھی کو جس نے اس جنگ کے دوران اسرائیل کے لیے مشکل پیدا کی تاکہ ایران کے اوپر بمباری پوری طرح نہ کرے. وہ تو ایسے میں ایران چھوڑے گا تو نہیں. لیکن کیا یہ میک اینڈ بریک ہوگا؟ نہیں، میک اینڈ بریک نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں امریکہ اور ایران چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کسی قسم کا سمجھوتا ہو جائے، اور دونوں اپنی میکسیمم ٹرمز لیں گے. لیکن بہرحال یہ ایک نقطہ اچھا سر، آپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں، لیکن ایک سپوائلر بھی ہے، نیتن یاہو از اے سپوائلر، اس کی گارنٹی کون دے گا سر؟ دیکھیں، اس کی گارنٹی امریکہ ہی دے سکتا ہے. اگر امریکہ کوئی چاہتا ہے کہ تعلقات کو یعنی مذاکرات کو کامیاب بنائے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ اس کو پھر زور ڈالنا پڑے گا. اور اسرائیل امریکہ کی آشیرواد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے کچھ بھی. اور ٹھیک ہے، وہ فالس فلیگ کر سکتے ہیں جیسا انہوں نے جنگ کے دوران بھی کیے، وہ مسائل کھڑے کر سکتے ہیں جس طرح وہ لیبنان میں کر رہے ہیں. لیکن امریکہ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر امریکہ کو اگر یہ مذاکرات اور یہ جنگ بندی جو ہے وہ قبول ہے اور اس کو واقعی لے جانا چاہتا ہے تو شاید وہ اس کو مجبور کرے کہ آپ اس سے آگے نہیں بڑھیں. جی، اگر آپ کی اجازت سے سوزین، کیونکہ آپ میزبان ہیں، ہم مہمان ہیں، لیکن مہمان کا اجازت آپ میں اعجاز صاحب سے ایک سوال. سر، آپ نے 5 پوائنٹس ابھی سٹارٹ میں بولے تھے، اس میں ایک سیاسی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی اور آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی امریکہ میں. دوسری آپ نے بات کر رہے تھے کہ فوج بھی تیار نہیں تھی، جیسے فوجی جو سربراہ ان کو بھی چینج کیا گیا، ایران بھی تیار نہیں تھا. پھر خلیجی ریاستوں والا جو پوائنٹ آپ نے بات کی ہے، سر خلیجی ریاستوں کا واقعی امریکہ پر اتنا دباؤ کہہ لیں یا ان کا کہنا، کیونکہ نقصان تو خلیجی ریاستوں میں بہت شدید ہوا ہے اور اس کے امپیکٹ اگلے آنے والے دنوں میں مزید ہوں گے، تو کیا واقعی خلیجی ریاستوں کا اتنا دباؤ رہا امریکہ پہ کہ یہ مذاکرات پر وہ آئے؟ دیکھیے، خلیجی ریاستیں بنیادی طور پر امریکہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ثابت ہوا کہ وہاں ان کے اڈے موجود تھے، اس کے باوجود وہ ایران کو شکست نہیں دے سکے. اور ایک مجروح شدہ ایران اگر امن آتا ہے تو ان خلیجی ریاستوں کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ریکنسٹرکشن کرنے کے بعد اس علاقے کی ایک ہیجمون، ایک بالادست قوت بن جائے گی. اس لیے خلیجی ریاستوں کو یہ خیال ہے کہ امریکہ کے اگر اڈے ہمیں یہ حفاظت نہیں دے سکے تو پھر ہم امریکہ سے پوچھنا چاہیں گے نا کہ آپ پھر ایران کو کیوں اس طریقے سے چھوڑ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں وہ کر رہے. تو امریکہ کا اپنا یہ تھا کہ بھئی میری تو پوری کی پوری ساکھ گر رہی ہے ان اڈوں کی وجہ سے. 750 جگہوں پہ اڈے ہیں ان کے. وہ سارے ممالک بھی سوچیں گے کل کو کہ بھئی اگر ہم یہ حفاظت نہیں کر سکیں اس کی ان تمام یعنی ملکوں کی، تو کل کو ساؤتھ کوریا بھی سوچے گا، جاپان بھی سوچے گا، ایون فلپائن بھی سوچے گا، یہ سب سوچیں گے. تو امریکہ کی ساکھ کو بہت زیادہ شدت سے وہ مجروح ہو رہی تھی. اس لیے امریکہ کا خیال تھا کہ اس جنگ کو مزید آگے بڑھانے کی بجائے میں کوئی ایسا موڑ لے آؤں جس میں کم از کم اسٹریٹ آف ہرمز کھلوا لوں. ایران کو کمزور تو کر دیا ہے، اس کا نیوکلیر پروگرام کو کم از کم نیوٹرلائز کروا لوں، تو میں یہ کہہ سکوں گا کہ اب یہ آپ کے لیے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا جنگ سے پہلے تھا.
لیکن اگر یہ دو چیزیں وہ نہ کروا سکا تو پھر تو یقیناً خلیجی ریاستوں کے لیے بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ اگر ایران ٹیکس لگاتا ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے ایک یعنی جس سے کہتے ہیں ناقابل قبول قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ خلیج کی ریاستیں خصوصاً سعودی عرب تو بالکل چاہتے تھے کہ اب اس جنگ کو مزید نہ لے کے جائیں، تباہ کاری کی طرف نہ لے کے جائیں، کیونکہ یہ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اگلی سطح جو ہے وہ پاور پلانٹس ہیں اور بریجز ہیں، اور ان کی وہ بالکل یعنی غیر انسانی قسم کے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کی بات کر رہے تھے. تو ایران نے جواب نہیں دینا تھا. جیسے ایران کے اس کے اوپر اصولیہ پہ حملہ ہوا تو انہوں نے جبیل پہ سعودی عرب پہ حملہ کیا، پیٹرو کیمیکل پلانٹ پہ. تو اس لیے خلیجی ریاستوں کی بقا خطرے میں تھی. اس لیے میرا خیال میں انہوں نے امریکہ سے کہا ہوگا کہ یا تو ایران کو زیر کرے یا اس کے ساتھ سیٹل کرے. جی، امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے، جس میں ہمیں اب جوائن کیا ہے انس ملک نے، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو مذاکرات اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ فروٹفل ہوں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری کتنی بڑی جو سفارتی کامیابی ہے یہ ہے؟ اس پہ ذرا آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجیے گا سر. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بہت بہت بڑی پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے یہ کامیابی ہے. پاکستان کی خوشی منانے کا وقت ہے، اور یہ ساری مرہون منت ہے پرائم منسٹر پاکستان، اور اس کے بعد زیادہ جو ہے اس میں کنٹریبیوشن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہے. جس طریقے سے پچھلے 3-4 دن میں انہوں نے پوری رات لگا کے امریکن پریزیڈنٹ سے، امریکن وائس پریزیڈنٹ سے، ایران کے ایڈمنسٹریشن سے، اس کے بعد کنگڈم آف سعودی عرب ان کے ولی عہد سے، پھر اس کے بعد ترکی سے، مصر سے، سب سے بات کی ہے. اور بہت ہی مشکل حالات میں بڑے اسپوائلر اسرائیل نے مارے ہیں. اسرائیل نے بہت کوشش کی، لیکن میرے خیال بیسک سٹارٹ یہ مارکہ حق سے ہوتا ہے. مارکہ حق میں جس طریقے سے فیلڈ مارشل نے انڈیا کو، اتنی بڑی فوج کو 2 دن میں شکست پائی تھی، منہ کالا کیا. ہم اس سے ریجنل اسٹیبلائزر بن گئے. انڈیا بالکل آئسولیٹ ہو گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس بلایا، وہاں ان کو سنا، وہاں پر ان سے ایک بار کلک پہ دیں، ان کی تعریف کرتے ہیں ہر جگہ، ہمیشہ کہتے ہیں فائٹر ویری دی یعنی کہ. اور ابھی جس طریقے سے ان کا یہ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں فیلڈ مارشل پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از واٹ دے ہیو نومینیٹڈ کہ پاکستان میں اسلام آباد میں مذاکرات ہوں. بہت بڑی بات ہے. اور دنیا کو تباہی کے دہانے پر جا رہے تھے. پرائم منسٹر جو ان سے ریکویسٹ کی 15 دن کے لیے مشورہ کر کے فیلڈ مارشل سے، اور اس کے بعد وہ انہوں دونوں ممالک نے ایکسیپٹ کر لیا. یقین کریں دنیا کے تمام نیوز پیپر چینل پہ تعریفوں پہ تعریفیں ہو رہی ہیں. دنیا کے سربراہ فیلڈ مارشل کو رنگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا، دنیا کی تباہی سے بچا لیا ہے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آنیسٹلی پاکستان اس سال جو ایک نوبل پیس پرائز ہوتا ہے، پاکستان ڈیزرو کرتا ہے اس کے لیے، جو ہم نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا. تو آئی تھنک اس تناظر میں دیکھا جائے تو اب جو یہ وفود آ رہے ہیں ان سے آئی ایم شیور کہ پاکستان پہلے بات کر چکے ہیں، وہ بڑے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دے ہیو کم ٹو ڈسکس ان اے پازیٹیو وے ود لاٹ آف میچورٹی، اور بہت کمپوز ہو کے. اور مجھے امید ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو فروٹفل نتیجہ نکلے. صحیح. انس ملک، بتائیے گا، آپ نے بھی بڑا کلوزلی اس ساری سچویشن کو دیکھا ہے، کیا فارمیٹ نظر آ رہا ہے کہ پہلے مذاکرات کن سے ہوں گے، پہلے پاکستان کن سے بات کرے گا، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ بہت بہت شکریہ سوزین فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیں، مذاکرات کا جو فارمیٹ ہے وہ فری فلوئنگ رکھا گیا ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر ہے، ایک ہوسٹ ہے. پاکستان ایک میڈیٹر نہیں ہے کہ اپنے فارمیٹ کو امپوز کرے. تو جب کل صبح تک جب یہ ان وفود کی آمد ہو جائے گی، دونوں وفود کی آمد ہو جائے گی، تو اب مذاکرات کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کس فارمیٹ میں ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھ کے ہوں گے کہ پاکستان کے ذریعے ہوں گے، یہ بات ان دونوں فریقوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنی ہے. اور اس میں پاکستان محض ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر ہی رہے گا، کیونکہ اس کا اتنے ڈیلیکیٹ یہ نیگوسیشنز ہیں، یہ ڈیلیکیٹ معاملہ رہا ہے کہ اسلام آباد کہتا ہے، یا اسلام آباد کی یہ تھنکنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگر کہیں سے بھی اسرٹیو ہوتا ہوا نظر آئے گا
تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہو سکتا ہے, اسکٹل ہو سکتا ہے. اس لیے اسلام آباد ایک بیک فٹ پر ہے. یہ کہنا کہ مذاکرات کس فارمیٹ میں ہوں گے, میرے خیال سے جب یہ انس آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی, یہ تو رہے گا نا, کیونکہ پہلے بھی جب ڈیورنگ ٹاکس حملہ ہو گیا ایران کے اوپر یو ایس اے کی طرف سے, ابھی بھی ایک سیز فائر ہوئی, پھر کہا گیا کہ جی لبنان میں نہیں ہوئی, جبکہ ہم نے کیٹیگوریکلی مینشن کیا تھا. اب ایران نے اس پہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس, کہ کیا اس کو بھی سارٹ آؤٹ کیا جائے گا, یا کچھ نہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے یا بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے, کیونکہ ایران نے پوزیشن تو لی ہوئی ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو لیبنن اتنا بڑا رسک نہیں ہے کہ مذاکرات کو ڈی ریل کیا جا سکے. لیبنن میں جو سچویشن ہے دونوں فریقین کی طرف سے, چاہے امریکہ ہو چاہے وہ ایران ہو, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ دونوں فریقین نہیں چاہتے کہ مذاکرات ڈی ریل ہوں, چاہے کوئی بھی وجہ ہو, ایک بات. دوسری بات یہ کہ جمعے اور ہفتے کو جو ہونے والے نیگوسیشنز ہیں, مذاکرات ہیں, بات چیت کا سلسلہ ہے, اس کے اندر جو ٹاکنگ پوائنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی لیبنن میں سیز فائر کے اوپر اور لیبنن میں اسرائیلی حملے روکنے کی, ایکسپینشنسٹ آئیڈیاز روکنے کی بات چیت ہوگی. آپ اس کی کیٹیگرائزیشن جو بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ معاملہ ضرور آئے گا. سو یہ کہنا کہ لیبنن ول ناٹ بی انڈر ڈسکشن, میرے خیال سے خبر آ رہی ہے کہ فی الحال سیز فائر ہو گیا اور مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں اسرائیل اور لبنان. کل رات, اب تو انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ کل رات پاکستان کی جانب سے یہ میسیجنگ کی گئی, امریکہ کو ایک ارجنٹ میسیجز کنوے کیے گئے سیاسی اور عسکری قیادت دونوں کی جانب سے, کہ اگر اسرائیل یہ چیز کرتا رہے گا تو پھر مذاکرات ڈی ریل ہونے کا خدشہ ہے. جس کے بعد آج این بی سی نے یہ رپورٹ کیا, امریکی چینل این بی سی نے یہ رپورٹ کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بنجامن نیتن سے بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حملے لیبنن میں روکے جائیں تاکہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جا سکے. تو پاکستان ابھی بھی ہر طرح سے, آج وزیر اعظم شہباز شریف اور لیبنن کے وزیر اعظم کی بات چیت ہوئی, انہوں نے بھی اپیل کی, تو پاکستان پس پردہ رہ کر اپنا کردار سیز فائر کے لیے ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. صحیح. مدثر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت اوور آل سچویشن ہے یہ ٹھیک ہو رہی تھی, بالکل آلموسٹ ٹھیک ہو گئی تھی, سیز فائر بھی ہو گیا تھا, اب نائے ہورمز بھی کھول دیا گیا تھا, اسپوائلر آیا نیتن یاہو کی طرف سے آیا. اب یہ لبنان والی جو ایشو ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسپوائلر کیا چلتا رہے گا, بیکاز نو ون کین ٹرسٹ نیتن یاہو. اچھا, اس میں جو لیبنان والی جو آپ کی بات ہے, ابھی یہ نہیں ہوا, جب غزہ پہ ہو رہا تھا تب بھی لیبنان سے بھی حملہ ہو رہا اور لیبنان کے اوپر بھی حملہ ہو رہا تھا. جب ایران کا ایشو تھا, آپ کو پتہ ہے کہ حوثیوں نے بھی باقاعدہ طور پر اس میں پوری طرح جنگ میں ساتھ دیا ایران کا. اب لیبنان جب اسرائیل کو پوری طرح انگیج کیے ہوا تھا اس جنگ میں, تو ایران کے اوپر اوبویسلی اٹیک کو کسی نہ کسی طرح سے روکنا تھا. تو لیبنان اور ایران الائے ہیں, اسرائیل اور امریکہ الائے ہیں. جب پہلی بات ہوئی اس پہ جنگ بندی میں تو صرف ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کا معاملہ تھا, لیبنان اس میں نہیں تھا. ابھی جو انس نے بات کی ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو کوششیں ہوئیں, امریکہ کو کہا گیا, پھر لیبنان سے بات ہوئی, دونوں طرف جنگ بندی کا بھی جو خبریں آپ بتا بھی رہی ہیں کہ وہاں ہو گیا. یہ چیزیں چلیں گی, لیکن اصل جو ٹاسک ہے وہ ہے ایران اور امریکہ کی یہ جنگ, کیونکہ ایران ایک بڑا پلیئر ہے اس خطے میں. لیبنان پہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی حزب اللہ کے حوالے سے بھی بمباری ہوتی رہی ہے, حزب اللہ سے ادھر سے اٹیک ہوتے رہے ہیں جب غزہ کا ایشو رہا ہے. اسرائیل کا لیبنان کے ساتھ آئندہ بھی ہوگا مطلب اس میں وہ آپ کو نہیں کہنا کہ نہیں ہوگا, وہ ہوگا. لیکن جو اصل ایشو ہے اس وقت ہے وہ ہے ایران اور امریکہ کا, ایران اور اسرائیل کے حوالے سے یہ جنگ بندی. جب یہ جنگ بندی اگر ایران اسٹیٹڈ پوزیشن پہ ہے کہ جی یہ تو بند کریں گے آپ, اس کے بعد دیکھیں ابھی میں یہی کہہ رہا ہوں, ابھی یہ چیزیں بند ہوں گی. کل کو اسرائیل پھر کوئی لے گا پلیگ کہ جناب حزب اللہ سے ہمارا یہ ہوا اور وہ یہ تیاری کر رہے تھے تو ہم نے یہ کیا, تو اس لیے ہم نے حملہ کیا. امریکہ نے کیا پلی لی کہ وہاں آپ جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنا رہے ہیں نا امریکہ, تو اس لیے ہم نے ان کی فرسٹ رجیم بھی چینج کر دی ہے, ہم نے ان کے سارے یہ بھی تباہ کر دیا ہے, وہ بھی تباہ کر دیا. جب یہ سب چیزیں تباہی کی بات امریکہ نے کر لی ہے, تو اسی طرح سے اسرائیل جو ہے وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار تیار کر رہا ہے, حزب اللہ سے ہمارے اوپر حملوں کی تیاری ہو رہی ہے, غزہ کے اندر پوری سرنگیں تیار کر لی ہیں, ہم اس لیے اس کو ختم کر رہے ہیں. تو اسرائیل اپنے بہانے ضرور بنائے گا, لیکن اس وقت جو فوکس ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے, وہ ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کا, اور اس میں ایک اسرائیل اور لیبنان کا ایشو پیرالل ہے, کیونکہ وہاں جنگ بندی ہونی تھی تب جا کے یہ مذاکرات کا معاملہ آگے بڑھتا. برگیڈیئر صاحب, یور ٹیک آن لیبنان ایشو.
دیکھیں بات یہ ہے کہ اسرائیل بیسیکلی یہ نہیں چاہتا کہ ایران میں جنگ بندی ہو، ایران اور امریکہ کی. دیٹس بی ویری کلیئر. وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے یہ اسپائلر کے طور پہ اسی لیے وہاں کو گیا، لیبنان میں گیا ہے کہ وہاں جا کے اس نے پھر مار دھاڑ شروع کر دی ہے تاکہ ایران کو بھی ناراضگی ہو اور پھر یہ ڈیریل ہو. دو وجوہات ہیں. ایک تو اسرائیل کو یہ فکر ہے کہ اگر یہاں جنگ بندی ہو جاتی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی یہاں ایران کی، تو ساتھ ہی اس کا جو ہے نا ٹینور جو ہے نا پرائم منسٹر کا وہ ختم ہو جائے گا، اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. اس کے خلاف دنیا، پورا ملک اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور اس کے بعد کرپشن چارجز بھی ہیں. تو یہ جتنی لڑائیاں کرتا رہے گا جب تک اس کا یہ اپنی جو وزارت اس کو طول دیتا رہے گا. ایک تو بیسکلی یہ وجہ. سیکنڈ وجہ یہ کہ اس سے ایران یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران کو اور نقصان کریں، اتنا کریں کہ اس کی بالکل کیپیبلٹی نہ رہے آئندہ 20 سال تک کبھی اسرائیل کی طرف دیکھنے. کیونکہ صرف اسرائیل ہی، ایران ہی ایک اریٹنٹ ہے، اسٹرانگ ملک ہے جو کہ کسی وقت بھی جب بھی اسرائیل اسرائیل کبھی پہ جائے گا، جب ایجپٹ پہ جائے گا یا سعودی عرب کی طرف منہ کرے گا تو کون سا ملک روکنے والا ہے؟ یہ ایران. تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو اور اس کے بعد وہ گریٹر اسرائیل کا خواب اپنا پورا کر لے. یہ اس کے دو ڈیزائن ہے. دیٹ از وائی فیلڈ کے جنگ کے میزائل کیپیبلٹی 500 کلومیٹر سے کم ہو جائے، نیوکلیر ختم ہو جائے اور وہ بالکل کمزور ہو کے بیٹھ جائے اور پھر اسرائیل اپنے نظام پورے کرتے رہے. یہ اس کے ڈیزائن. اور اس نے تیسری کوشش یہ کی کہ اس نے ابھی شروع میں، اب اینڈ میں دیکھا 2 دن پہلے اس نے میزائل مارے ایران کے اوپر. ایران نے ریٹیلیشن پہ پیٹرو کیمیکل کے اوپر جو بڑا ان کا ہب ہے پیٹرولیم کا، وہاں سعودی عرب نے مار دیا. دے وانٹڈ کہ ایک سیکٹرین کلیش ہو جائے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ایران اور مڈل ایسٹ آپس میں لڑ بھڑ پڑیں، اپنا سیلف ڈسٹرکشن کریں. اس سے بھی یہ اس کو انبلٹ فائدہ ہے کہ یہ کمزور ہو جائیں گے اور کس کو فائدہ ہوگا؟ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہو جائے گا. تو یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے بہت بڑی کامیابی، یقین کریں یہ مڈل ایسٹ والے اور ایران اور پاکستانی قوم کبھی وہ شکر نہیں، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے جو اس وقت پاکستان کے لیے ملٹری ڈپلومیسی میں اور ڈپلومیسی میں کیا ہے. انہوں نے ایران کو بھی سمجھایا کہ پلیز ڈونٹ گو فار دس، یہ آپ کو پرووک کر رہے اسرائیل. سعودی عرب کو سمجھایا، بہت سمجھایا، وہ سمجھ گئے، وہ بھی اسی طرح رک گئے. اور آج یہ پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں. ادروائز تھنگ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. آج سعودی فارن منسٹر نے ایران کے فارن منسٹر سے بات کی ہے، یہاں تک حالات کو ٹھیک کیا. دن رات فیلڈ مارشل نے لگایا ہے ان کو لائن بلانے کے لیے اور پاکستان کو یہ دنیا کو ایک بہت بڑے اکنامک اور انرجی کرائسس سے بچانے کے لیے اور ایک تباہی سے بچانے کے لیے. بغیر صاحب میں مدثر بات کر رہا ہوں. ایک چیز میں آج دیکھ بھی رہا تھا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنی بڑی کوئی ثالثی یا تصفیہ یا اس طرح کی چیز جو ٹیبل پہ آ کے بیٹھنے والا، وہ ہسٹری میں مجھے نہیں نظر آیا. سوڈان کی کچھ چیزیں تھیں، ایسٹ تیمور یہ وہ، لیکن وہ اتنی بڑے لیول پہ نہیں تھی جو میسو لیول پہ جس پہ پوری دنیا ہٹ ہو رہی ہو. تو یہ کریڈٹ بھی پاکستان کی جھولی میں آ کے گرا. اف آئی ایم رانگ آپ مجھے ضرور کریکٹ کیجیے گا. آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار مجھے نہیں یاد ہے. میں آپ سے بالکل متفق ہوں. یہ اتنی بڑی پاکستان کی سفارتی اور ملٹری کامیابی ہے اور دس شوز لاٹ آف ٹرسٹ جو پاکستان نے یہ مار کے حق کے بعد اسٹیبلش کیا. امریکن ٹرسٹ ٹرمپ کو کی اٹریکشن لی، ان کا کانفیڈنس ڈیولپ کیا. ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے جب ان کے خامنائی صاحب کو شہید کیا. دوبارہ سے جوائن کیا ہے 365 نیوز کی بیورو چیف نیئر علی نے. بہت شکریہ نیئر. پہلے بھی میں آپ سے آپ کی رائے لے رہی تھی. یہ مذاکرات اس وقت بہت اہم ہے، پاکستان بھی اس وقت توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. مذاکرات سے ہٹ کے تھوڑی بات کرنا چاہوں گی. اگر ایران یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس سے سینکشنز ہٹائی جائیں تو کیا یو ایس اے یہ مان جائے گا؟ دیکھیں یہ تو بنیادی مطالبہ ہے ایران کا، اور جب مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت دونوں طرف سے مطالبات آتے ہیں. لیکن مذاکرات کا جو بنیادی اصول ہے، جو کہ ڈپلومیٹک نارمز بھی ہیں، وہ یہی کہ مذاکرات دونوں طرف سے اپنے اپنے مذاکرات کے دوران مطالبات رکھے جاتے ہیں.
پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے تو دونوں کو سمجھداری کے ساتھ دو سٹیپ پیچھے جانا پڑے گا. وہ پھر اگر اپنی اپنی بات کے اوپر اڑے رہیں گے تو پھر تو یقینی طور پر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اب یہ ہے کہ یہ دو سٹیپ پیچھے جا کے یہ جو سینکشنز کی بات ہے, یہ جو آبنائے ہرمز کی بات ہے, یہ جو سارے مطالبات ہیں یہ پورے ہونے ہیں. لیکن یہ ایران کا بڑا دیرینہ مطالبہ ہے کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کو ہٹایا جائے, اور ایران کی جانب سے یہ مطالبہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اب امریکہ کے سامنے یہ پہلی بار نہیں رکھ رہا ایران یہ مطالبہ, لیکن جی بالکل. لیکن سوزین اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ اپنی جگہ پر موجود ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی بات جو ہے وہ حرف آخر ہے. اگر مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب کرنے ہیں دونوں طرف سے تو دونوں کو ایک ایک سٹیپ پیچھے جا کر ایک دوسرے کی بات سن کر, اور جو سینکشنز کی بات ہے سینکشنز ہٹانے میں کوئی آر نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے بھی کچھ جو ہیں وہ شرائط موجود ہیں ان سینکشنز ہٹانے کے لیے, جس میں جو ایٹمی پروگرام کے اوپر ان کا ہمیشہ سے سوال رہا ہے. اس کے علاوہ جو خاص طور پہ اگر ہم ایران کی بات کریں تو ان کے جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ ایک بڑا سوال ہمیشہ سے رہا ہے, اور اس وقت بھی امریکہ کی طرف سے ایک بڑا دیرینہ مطالبہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے یورینیم سے جو ہے وہ دستبرداری اختیار کرے گا. تو ایران میرا خیال ہے اس کے لیے تیار ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی میں اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ لیٹ آیت اللہ خامنائی جو ہیں ان کی شہادت سے پہلے وہ اس طرح کا فتویٰ بھی آ چکا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی پروگرام کی طرف نہیں جائے گا. تو یقینی طور پر اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ سارے مطالبات جو ہیں یہ کسی حد تک جو ہے نیگوسیشن آگے بڑھ سکتی ہے. کہتے کہ کل وہ بیٹھیں گے تو یہ مذاکرات کے اندر جو ہے یہ فیصلے آ جائیں گے, لیکن یقینی طور پر یہ تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن اس کے اوپر بات آگے ہو سکتی ہے. ہمیں جوائن کیے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر مطلب ہماری ڈسکشن تو چل رہی ہے, ہم یہ سیز فائر کو بھی, اگر میں اوور آل مذاکرات کی بات کروں تو مذاکرات میں پوزیشن آف اسٹرینتھ کس کی ہوگی ان یور پوائنٹ آف ویو؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے. کچھ ایشو ہے نیر, میں آپ سے مین وائل یہ سوال کر لیتی ہوں کہ اپر ہینڈ آپ کس کا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے اپر ہینڈ تو اس وقت مذاکرات کا ہی ہے, کیونکہ ہم میزبان ہیں اور ہمیں یہ بیٹھ کر جو ہے یہ بات, لیکن یہ ہے کہ اپر ہینڈ اس وقت پاور, دیکھیں اس وقت ایک پروسیس جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یو ایس ایک سپر پاور ہے, لیکن کچھ تو بات ہے نا ایران کے اندر کے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کو بیٹھنا پڑ رہا ہے. تو دونوں طرف کی دونوں ممالک کی اپنی اپنی امپورٹنس موجود ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ پوائنٹ آ گیا ہے جہاں پر دونوں ممالک بیٹھیں گے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت مذاکرات کا اپر ہینڈ ہے, اور خاص طور پہ پاکستان جس نے یہ مذاکراتی راہ جو ہے ہموار کی ہے, ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارا یہ اپر ہینڈ ہے اس وقت. اچھا ہمارا تو چلے ایک سفارتی اپر ہینڈ ہے. سو ہے اب یو ایس اے کو ہمیشہ ایک سپر پاور سمجھا جاتا تھا, جس طرح سے یو ایس اے نے اٹیک کیا ایران کے اوپر, شاید کوئی ٹرمپ صاحب کو غلط بریفنگ دی گئی تھی, ایران نے یوز کیا اسٹیٹ آف ہرموز کو. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران اسی کو اپنا ایک ہتھیار بنا کے چلے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی؟ دیکھیں ایران کا جو ہے وہ اپر ہینڈ جو آبنائے ہرمز ہے اس کو لے کر جو ہے وہ ایک ضرور موجود ہے, اور ایران ہمیشہ سے جو ہے جب میرا خیال ہے کہ جب پہلے بھی جب شروع ہوئی تھی یہ جنگ اس وقت بھی جو ہے وہ ایران کی جانب سے مسلسل یہ دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اپنی حملہ کرے گا تو پھر اس کے بعد ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز کے اوپر پابندی لگائے گا, بند کرے گا, اور اس کے خاصے اثرات جو ہیں وہ جو دنیا بھر کی اقتصادی منڈیاں ہیں اس کے تک پہنچے, کیونکہ ظاہر ہے تیل کے جو ذخائر ہیں وہ رکے. اور اس وقت جو ہے وہ امریکہ کا ایک بنیادی مطالبہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایک باضابطہ طور پر فریم ورک بنایا جائے, اور وہ جو فریم ورک ہے اس کے اندر یو ایس کو بھی حصے دار بنایا جائے. تو اب اس حد تک جانے کے لیے جو ہے وہ جو ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے, ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہے ایران کی طرف سے یہ وہ آ رہا ہے کہ اب جو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہاز ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس لگانے کی بات, اسٹریٹجی چل پائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ بھی کوئی نہ کوئی مذاکرات ہو جائیں گے؟ کیونکہ ایران کو بھی نقصان تو ایران کا بھی ہوا ہے, آن دا ادر ہینڈ یو ایس اے کا بھی ہوا ہے, کہیں نہ کہیں سے ہرجانہ پورا تو کرنا ہے. دیکھیں مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کا فریم ورک بنایا جائے,
اس کے اندر امریکہ کو حصہ دار بنایا جائے. ایران یہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز میں اس صورت میں کھولوں گا جب میرے مطالبات آپ پورے کر لیں گے. تو دونوں ممالک کے مطالبات موجود ہیں. 10 نکات جو ہے وہ ایران نے رکھے ہوئے ہیں, 15 نکات جو ہے وہ امریکہ نے رکھے ہوئے ہیں, اور اس میں 5 نکات جو ہیں وہ بھی ہیں جو کہ پاکستان اور چائنا کے جو 5 نکات ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو یقینی طور کے اوپر جب یہ سارے ممالک, دونوں ممالک بیٹھیں گے پاکستان کے ساتھ, اب اس کا اسکیجول کیا ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا, وہ ابھی تک سامنے چیزیں نہیں آئی ہیں, لیکن یقینی طور پر جب یہ ہمارے مہمان یہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک باضابطہ طور پر مذاکراتی عمل شروع ہو جائے گا, تو پھر ہم کچھ آگے دیکھ پائیں گے کہ کس طرح بڑھ رہا ہے. لیکن تجزیہ کار اس میں یہ بھی ہمیں کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ ڈسکشنز یہ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی کہ شاید یہ جو نتیجہ خیز ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا ہوگا, لیکن ہم پارٹ بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک عمل شروع کرنا ہے. دیکھیں اس سے پہلے تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی, اور پاکستان جس نہج سے جو ہے سارے پروسیس کو واپس لے کر آیا ہے خطے میں, پورے خطے میں پوری دنیا جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ رہی تھی کہ ایک ڈیڈ لائن ختم ہونے والی تھی جی, اور پھر جس طرح سے پاکستان نے کردار ادا کیا, ادھر سے ایران بھی حملہ کرنے کو تیار تھا. یہ تو جو کردار ہے نا, یہ اس کی تو جتنی تعریف کی جائے, کیونکہ یہ پاکستان کی ایک اچیومنٹ ہے. مجھے بار بار یہ سننا بہت اچھا لگتا ہے کہ اس وقت جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں پہ ماتم ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ مجھے سننا اچھا لگتا ہے. دیکھیں آپ کو سننا بھی اچھا لگ رہا ہوگا, اور میرا خیال ہے سوزین جو دیکھ رہی ہوں گی آپ, ان کی جو ٹرانسمیشن میں کہیں کہیں کوئی ٹکڑے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر واویلا کر رہے ہیں. اور واویلا کرنے کے علاوہ جو وہاں پر کچھ سین وائسز ہیں, جو سینسیبل وائسز ہیں, ایون جو ان کے پارلیمان کے اندر جو سینسیبل وائسز, وہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کو ڈسکس کر رہی ہیں. وہ براہ راست جو ہے وہ نریندر مودی کو اپنے ہی جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ اس وقت جب پاکستان جو ہے وہ نیگوسیشن کا عمل آگے بڑھا رہا تھا, اس وقت جب پاکستان جو ہے وہ تمام دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے پوری دنیا کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا, اور پوری دنیا کا اس وقت سینٹر پوائنٹ بنا ہوا ہے جنگ کے بعد سے, تو اس وقت مودی کیا کر رہا تھا. تو یہ ساری جو سوالات ہیں یہ وہ خود اپنے ہی یہاں پہ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے اپنی اچیومنٹ ہے, ان کے پاس رونے کے لیے بہت کچھ ہے, اور وہ اس کے اوپر رونا دھونا جو ہے وہ مچا بھی رہے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ, آپ سے دوبارہ یہی سوال جاننا چاہوں گی, اس وقت کچھ مائک کا ایشو تھا. مذاکرات میں پوزیشن آف اسٹرینتھ کس کے پاس ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا, اس میں دیکھیے پوزیشن آف اسٹرینتھ تو دونوں پارٹیز کے پاس ہے, یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کے پاس ہے. اگر ایران جو ہے وہ اس ساری سچویشن کو اس مقام پہ لے آیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے, اور آئل فلو جو ہے, کارگو آئل جو ٹریفک ہے وہ رکی ہوئی ہے, دوسری طرف ساری کی ساری جنگ کو ہاریزونٹلی ایسکلیٹ کر دیا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایران بھی مضبوط پوزیشن پہ, اور امریکہ کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ مزید ایران کو سٹرائک کر سکتا ہے, کمزور کر سکتا ہے, اس کے ملٹری ٹارگٹ چن سکتا ہے. اس کے پاس جو چوائس ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ایران کی جو کیپیبلٹی ہے ان ٹرمز آف امریکہ کو روکنے کی, کیونکہ ایران کی ایئر سپیس پہ تو ایران کا کنٹرول نہیں ہے. تو اگر آپ نے ریسنٹلی دیکھا وہ اپنے پائلٹ کو بھی وہاں سے لے گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں ہی مضبوط ہیں, لیکن اصل میں تو دونوں میں سے اگر میں امریکہ کا کہوں تو وہ تھک گئے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ نہیں چاہتے اس جنگ کو اتنا لمبا کریں, کیونکہ ان کا یہ اسکوپ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نا اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے, وہ زیادہ دیر چیزوں کے بارے میں لمبا نہیں سوچ سکتے. وہ اپنے نیکسٹ گول کی طرف جانا چاہتے ہیں, نیکسٹ چیزوں کو وہ فالو کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے ان کو شروع میں سے تو یہی تھا کہ میں اس کو ہفتے 10 دن میں کنکلوڈ کر لیں گے اور لیڈرشپ چینج ہو جائے گی, اور پھر میرے پاس ایک انرجی ڈومیننس کی پوزیشن میں چائنا سے بات کروں گا اور دنیا کے باقی ملکوں سے بات کروں گا. وہ سچویشن پیدا نہیں ہوئی, سو لہٰذا وہ ٹیبل ٹاک پہ آ گئے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ ٹاکس کر لینی ہے. وہ بھلے امریکہ کی جو پہلی والی پوزیشن تھی اس سے بے شک ان کو کچھ لوز بھی کرنا پڑا, تو جتنی جلدی ہے امریکی صدر کو وہ کر لیں گے. گو کہ دوسری طرف ایران کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو بہت زیادہ ان کے رجیم کو بہت زیادہ ایک اسٹرینتھ ملی ہے, ایک ریزسٹنس انہوں نے شو کی ہے, اور ایک مضبوط قوم کے طور پہ سامنے آئے ہیں. تو دونوں ہی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہیں ذاتی طور پہ, لیکن امریکہ کے اوپر پریشر بھی ہے کیونکہ پارٹنر ساتھ نہیں دے رہے, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی ہے,
اور گھر میں بھی بحث ہو رہی ہے, پاپولیرٹی کم ہے, آگے الیکشن لڑنے ہیں, تو پریشر ہے ظاہری بات ہے ایران امریکہ کی. سوزین اگر آپ اجازت دیں تو میں قمر چیمہ صاحب سے ایک سوال کر لوں. چیمہ صاحب, نییر علی بات کر رہی ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی اسکوپ کی بات کی ہے اور خاص طور پہ جو امریکہ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ تھک گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فیکٹر بھی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ جو ایک لا حاصل جنگ ہے ایران کے ساتھ, اس کو ظاہر ہے وہاں کے اپنے اندر کے ہی لوگ جو ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اس کو لا حاصل جنگ قرار دے رہے ہیں, تو اندر سے کچھ مخالفت کا سامنا بھی تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ مذاکرات کے بارے میں سوچنا پڑا, ادر دین پاکستان کا جو اس میں انیشیٹو تھا اس کے علاوہ؟ جی نییر علی صاحب بہت شکریہ. دیکھیں میں اندر کی ظاہری بات ہے, امپورٹنس تو ہے, پریشر بہت سارے کا سارا جو نیریٹو ہے, گلوبل نیریٹو, وہ آئیدر انٹرنیشنل میڈیا کا ہو, گلوبل پبلک اوپینین ہو, امریکہ کی ڈومیسٹک اوپینین ہے, امریکہ کا سارے میڈیا کی جو اوپینین ہے, وہ جو نیریٹو ہے وہ تو پرو ایران ہے یا وہ انٹرنیشنل لا کی حمایت میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب لارجلی جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کے کمرشل فائنینشیل انٹرسٹ ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے اس ساری سچویشن کی یہ جو جنگ لمبی ہوئی ہے, اس میں ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ انسائڈر ٹریڈنگ ہو رہی تھی. بہت ساری ایسی کمپنیز, بزنسز جو ٹرمپ صاحب کی فیملیز, فرینڈس کے قریب ہیں, ان کو بہت سارا کچھ بتایا جا رہا تھا اور بہت ساری انویسٹمنٹس ہو رہی تھیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ وینیزویلا کو دیکھ لیں, اگر پورا انرجی ڈومیننس وہاں پہ ہے, انرجی پہ کنٹرول کیا ہے, تو وہ سمجھ لیتے کہ اگر ہم یہ کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں تو وہ ان کو فائدہ ہے. اور پلس یہ اس میں فائنینشلی امریکہ کو بہت انسینٹو ہے. تمام عرب ملکوں کو دیکھیں, انہوں نے پھر امریکہ سے یہ اسلحہ خریدنا ہے, انہوں نے پھر مزید سیکیورٹی ایشورنسز لینی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب کچھ عرصہ پہلے قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تو امریکہ نے ایک معاہدہ کیا کہ اگر قطر پہ حملہ ہوگا تو وہ امریکہ پہ ہوگا, اینڈ وائس ورسا. تو مجھے لگتا ہے کہ امریکنز اپنے زیادہ کمرشل انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بات کروں تو وہ, اور پبلک اوپینین ان کے خلاف بہت زیادہ, اور وہ آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. صحیح. سر ہمیں جوائن کیا ہے یو این میں پاکستان کے سابق مندوب منیر اکرم نے. سر آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں, کیا مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو یو ایس میں قیادت کا؟ جی میں نیو یارک میں ہوں, پر یہاں جیسے چیمہ صاحب نے کہا ہے اس جنگ کی یہاں کافی تنقید کی گئی ہے. یہاں پبلک اوپینین جنگ کے خلاف ہے, میجورٹی جنگ کے خلاف ہے. پر اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اگر جنگ کو روکی تو اس کی کوئی وجوہات دکھانی تھی کہ جی ہم نے کیوں روکی اپنی, یعنی کہ فیس سیونگ تو ہونا چاہیے. اور یہ جو فیس ہمارا جو پروپوزل تھا سیز فائر کا, وہ ان کو ایک فیس سیونگ مل گیا جس کے تحت انہوں نے جنگ روکنے سے وہ مان گئے. اب آگے کیا ہوتا ہے وہ بہت, ابھی یہ جو سیز فائر ہے یہ بہت نازک سیز فائر ہے. اسرائیل ابھی تک کوشش کر رہا ہے کہ اس کو سیبوٹاج کرے. تو اب ہم نے پہلی کوشش تو یہی ہوگی یہ دیکھنا کہ ہم نے اس سیز فائر کو کس طرح سے مکمل کرنا ہے اور پھر کس طرح سے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے, کیونکہ 2 ہفتے میں پورا معاہدہ تو نہیں ہو سکتا ہے, یہ مذاکرات زیادہ دیر چلیں گی. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا, اس کو مکمل کریں, اس کو ایکسٹینڈ کریں, اور جتنی بھی جو ایریاز آف اگریمنٹ ہیں ان ایریاز کو ہم ایک اس کو منوائیں, اور جو باقی جو ڈائیورجنسز ہیں, جو فرق ہے دونوں پوزیشن میں, اس پہ پھر توجہ دی جائے اور اس پہ مذاکرات ہوں اگلے کافی ہفتوں میں. اور پھر کچھ اس سے میرے خیال میں مذاکرات کے تحت ہی کچھ فیصلہ نکلے گا. اب کس کی یہ کیا, تو یہ مجھے نظر آتا ہے اس وقت. صحیح. اچھا منیر سر, جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی, وہ جو بات کرتی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جی ٹرمپ کا بہت اپر ہینڈ ہے, اور اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ کوئی تھوڑا مطلب ڈاؤن پلے کرے گا تو وہ ایران کو کرنا ہوگا. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دینا, اور پھر ٹرمپ نے بھی جو ماضی میں سٹیٹمنٹس دیے ہیں, کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ دیکھیں, مذاکرات سے پہلے
جو دونوں سائڈ ہوتی ہیں وہ اپنی میکسیمم پوزیشن دکھاتی ہیں. وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں. تو یہ تو نیچرل ہے کہ دونوں طرف سے سخت سٹیٹمنٹس آ سکتی ہیں, بٹ جو اہم چیز ہے کہ وہ اندرونی جو باتیں ہوں گی, جو کانفیڈینشیل نیگوسیشن ہوگی, وہاں کیا کہتے ہیں اور وہاں کیا برتاؤ ہوتا ہے. صحیح. اچھا قمر چیمہ صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آبنائے ہرمز مین چیز تھی ایران کے پاس. ایران نے اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس پہ ٹول ٹیکس لگا دیا ہے. یہ جو ایشو ہے, اس کو مطلب میں ایشو ہی کہوں گی آبنائے ہرمز کا, اس کو کس طرح سے سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا؟ کیا یو ایس اے جو ہے وہ ایران کے مطالبات مان جائے گا؟ بیکاز یہ مین چیز ہے اس وقت ایران کے پاس. دیکھیں, مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ ایران یہ سارا کچھ نہیں کر سکے گا. دیکھیں, جو لا آف سیز ہے, جو یو این کنونشن آن لا آف سیز ہے, وہ تو یہ الاؤ نہیں کرے گا نا کہ جو کسی بھی اسٹریٹ کو استعمال کیا جائے اس چیز کے لیے. دیکھیں, دنیا میں کوئی اور اس کے علاوہ بھی تو اسٹیٹس ہیں. آپ گلف آف ایڈن میں چلے جائیں گے, آپ اسٹیٹ آف ملاکا میں چلے جائیں گے, ادھر پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چلے جائیں گے, ادھر چلے جائیں گے, ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں گے. ادھر دنیا میں ایسے تو بہت سارے چوک پوائنٹس ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے کہ جو یو این کنونشن آن لا آف سیز ہے, اس میں امبیسڈر صاحب زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکیں گے آپ کو. تو یہ جو انٹرنیشنل نیویگیشن ہوتی ہے, اس کو آپ اس طرح تو ہوسٹیج نہیں دے سکتے. تو میرا خیال ہے, لیکن ایران کیونکہ اس وقت اپنی پوزیشن کر رہا ہے, بتا رہا ہے جی کہ ہم فار ایگزامپل جی ایک اتنے کنٹینر کے اوپر یہ ٹیکس لگا دیں گے, اس کے اوپر یہ کر دیں گے, تو وہ جسے کہتے ہیں نا, دیٹ از میکنگ ویوز گلوبلی. دنیا سے کہہ رہی ہے دیکھیں جی ایران کی پوزیشن اور اسٹرینتھن ہو گئی ہے, ایران اب یہ کر دے گا. تو ایران اپنی پوزیشن کا زیادہ سے زیادہ میکسیمم استعمال کر رہا ہے. اس سے نیریٹو بھی بنتا ہے, اس سے گلوبل پبلک اوپینین بھی ایران کے بارے میں بنتی ہے. امریکہ کو بھی کہا جائے گا بھائی آپ نے کون سی چیز کو پکڑ لیا, آپ نے کیا کر دیا جو آج آپ یہ کر رہے ہیں. تو ہرمز کا مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں, یہ ہو جائے گا, کیوں نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ دیکھیں, اگر فار ایگزامپل اس سٹاکس کے اندر اگر اسٹریٹ آف ہارمز کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو امریکہ کو کیا ملا اس میں سے؟ اور دوسری بات ہے کہ امریکہ اپنے دوستوں کے پاس کیا لے کے جائے گا. اور جیسے بار بار ٹرمپ صاحب کہتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ٹرمپ صاحب کے مین مقصد میں صرف جو ایک مقصد بزنس ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے ٹرمپ صاحب کو اس طرح کی چیز پرپوز کرنے کی کوشش کریں کہ جناب ایران اور ہم اس کو مل کے اس کو گورن کریں گے, لیکن وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مشکل چیز نظر آتی ہے کہ کوئی اس طرح کا پروپوزل آئے کہ جس میں ایران اور امریکہ فائنینشیل انسینٹیو لیں جو ٹریفک یہاں سے گزرے. لیکن لگتا ہے کہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی, کیونکہ جب بیک گراؤنڈ پہ بہت سارا مجھے لگتا ہے کام ہو چکا ہوا ہے. اور اگر وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, ٹاپ لیڈرشپ آ رہی ہے, تو شاید سائننگ وغیرہ ہو, یا اس کے علاوہ شاید ہو سکتا ہے ایک آدھا کوئی اور راؤنڈ اگلے کچھ دنوں میں ہو جائے, اگر ابھی چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. منیر اکرم صاحب, آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیا ٹیک ہے ابنائے ہرمز پہ اور اس کے جو ٹول ٹیکس کی بات ہو رہی ہے اس پہ؟ جی دیکھیں, جیسے آپ کہہ رہے تھے, اس میں انٹرنیشنل لا ہے, اور انٹرنیشنل لا کے تحت تو اس قسم کی ٹرانزٹ ٹیکس صرف وہاں ہوتی ہے جہاں ایک نیشنل ٹیریٹری کے تھرو یہ ٹریفک جاتی ہے. جیسے کہ باسفورس سے اور ڈارڈینیلز میں ترکی کو اجازت ہے ٹیکس لینے کی, پر جو وہ دوسرے جو اسٹریٹس ہیں جیسے ملاکا ہے وغیرہ, وہاں کوئی ٹیکس ویکس نہیں ہوتا. تو اب یہ ایران کا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ جی مجھے پیسہ ملے, کیونکہ ریکنسٹرکشن کرنی ہے. ہمارے اوپر حملہ بہت ہوا ہے, ہماری بربادی ہوئی ہے, تو اس کو ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے آپ یا تو ریپریشن دیں یا کس قسم کا ہمیں اور طریقے سے ہمیں کوئی پیسہ ملے. تو اب اس کا طریقہ ڈھونڈنا ہوگا. اگر ٹرانزٹ ٹیکس نہیں مانتے ہیں تو پھر کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا ہوگا ایران کو منوانے کے لیے, کیونکہ یہ جائز ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, تو ان کو کس نہ کس طریقے سے کوئی کمپنسیشن کی تو ضرورت ہے. تو ان کی اب سینکشن اٹھا سکتے ہیں, اور ان کا جو پیسہ فروزن ان کا ایسٹس ہیں اس پہ ایکسس دے سکتے ہیں, ان کو اور کچھ تجارت میں کوئی سہولت دے سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا ایران کو
کمپنسیٹ کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب اور ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی صاحب نے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بریگیڈیئر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایرانی سپریم لیڈر کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ ابنائے ہرمز کے مسئلے کو نئے مرحلے میں لے کے جائیں گے. سر کیا انٹینشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ ابنائے ہرمز جو ہے اب پوائنٹ آف ڈسکشن یہی رہے گا؟ دیکھیے پوائنٹ آف ڈسکشن تو وہ 10 پوائنٹس ہوں گے نا جو انہوں نے دیے ہیں آلریڈی, اور امریکہ کی جانب سے 15 پوائنٹ آئے, تو کنٹینشس ایشوز تو ہیں. سو دیر آر میکسیملسٹ پوزیشنز. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ کے نتیجے میں وہ کیسے پوزیشنز میں تھوڑا سا ماڈریشن ہوتی ہے اور وہ کنورجنس کی جانب آتے ہیں. دیر آر 2-3 ایشوز وچ آر اسٹل کنٹینشس. ایک تو وہ جو ان کے ایلائز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایرانینز کے ہمارے ایلائز کو بھی آپ اس میں شامل کریں فریم ورک آف سیز فائر, جس کا مطلب یہ ہے کہ لیبنان میں بھی حزب اللہ کے خلاف جو اسرائیل نے اس وقت جارحیت شروع کی ہوئی ہے اس کو روکا جائے. اور دوسرا ابنائے ہرمز والا معاملہ ہے جس میں ان کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ڈگری آف کنٹرول ود ان ریجنل فریم ورک وہ ایران پرہیپس چاہے گا, اور اس سے شاید یہ وار ریپریشنز والا جو معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ معاوضہ بھی چاہتا ہے کہ اس سے ریونیو اس کو اچیو ہو جو سی کامرس ہے ابنائے ہرمز سے, تاکہ وہ اس کا ازالہ کچھ کر سکے. اور اس کے بعد دیگر جو 7-8 پوائنٹس ہیں اس میں ان کی جو فیوچر کی گارنٹیز ان کو چاہیے کہ ہم پہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, اور یورینیم کی افزودگی جو پیسفل پرپزز کے لیے جو JCPOA کے 3.67% پہ وہ اس وقت تھا, تو وہ چاہیں گے کہ ایٹ لیسٹ وہاں تک واپس آئیں اور اس کے بعد پھر وہ کنسیڈ کر سکیں گے ان چیزوں پہ جو امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں, جس میں بیلسٹک میزائل کیپنگ ہے, پراکسی وارفیئر سے اجتناب ہے, فیوچر کلوجر آف اسٹریٹ آف ہرمز اس سے اجتناب ہے, اور دیگر ان کے جو شرائط ہیں. اب اس میں ابنائے ہرمز والا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا سٹکی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ان لائک ٹرکش واٹرز یہ کوئی ایک ملک کے ٹیریٹوریل واٹرز کا معاملہ نہیں ہے, یہ تو اس میں انٹرنیشنل اسٹریٹس ہیں, اور ٹرکش واٹرز تو مونٹرو کنونشن کے اس پہ عملداری تھی. بریگیڈیئر صاحب ایران کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ ٹول لگائے گا ہر صورت. دیکھیے یہ ان کا ٹول ہے یا اس میں سرٹن ڈگری آف کمپنسیشن ہے جو چاہتے ہیں کہ وہاں سے وہ جنریٹ کریں ایز اے ریونیو جنریٹنگ میکینزم, اور کنٹرول بھی اس پہ رکھیں. کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو اس طریقے سے دیکھے گی, ریجنل ممالک اس طریقے سے الاؤ کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے یہ ایک سٹکی پوائنٹ ہے جس پہ آئی تھنک یہاں پہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا تعطل کا شکار ہو سکتا ہے, کیونکہ دیز آر ڈیفیکلٹ ڈیمانڈس. صحیح. اچھا منیر اکرم صاحب بتائیے گا کہ یہ جو گارنٹیز ایران مانگ رہا ہے کیا یہ گارنٹیز USA دے گا ایران کو؟ کیونکہ ٹرمپ صاحب نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ہم دوبارہ سے جنگ کریں گے. جی ایران کی جو یہ ڈیمانڈ ہے یہ جائز ہے, کیونکہ یہ 3 مرتبہ ہوا ہے ان کے ساتھ کہ مذاکرات جاری ہیں اور اس کے باوجود ایک حملہ ہو جاتا ہے ان کے اوپر. تو یہ ان کی جو یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایشورنسز ہمیں دیں وہ جائز ہے, اور اس کو ہم نے کس طریقے سے اس معاہدے میں لے آنا پڑے گا. اب وہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کی بہت ساری ترکیبیں ہیں, بائی لیٹرل ہو سکتا ہے, ملٹی لیٹرل ہو سکتا ہے, تو اس کا کوئی حل ڈھونڈنا پڑے گا, کیونکہ یہ ان کی یہ ایک اہم ڈیمانڈ ہے, اور اسی کے تحت تو معاہدہ وہ مانیں گے. جو باقی چیزیں ہیں نیوکلیر وغیرہ جو ہیں اس پہ اگر ان کی ایگریمنٹ چاہیے تو کچھ ایشورنسز تو دینے ہوں گے. ایگزیکٹلی. تو سر ڈو یو تھنک کہ ایشورنسز جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے یا کہیں نہ کہیں اسپوائلر آئے گا اسرائیل کی طرف سے؟ یہ دیکھیں اسرائیل کی اسپوائلر تو آ گیا ہے نا اس وقت. جو لیبنان پہ ان کے حملے جاری ہیں وہ تو معاہدے کے جو ایٹ لیسٹ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی ایران کے, یہ انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ
पूरी जंग खत्म होगी, जहाँ भी खित्ते में जंग हो रही है, जहाँ हमले हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। तो ये सिलेक्टिव तो नहीं हो सकता है कि जंग खलीज में रुक जाए, ईरान पे रुक जाए, पर लेबनान के ऊपर जारी रहे। तो ये तो पहला मसला है जिसको हल करना होगा। अगर हमने ये सीज फायर को मुकम्मल करना है तो ये पहला मसला हमने ये हल करवाना होगा एट द वेरी स्टार्ट ऑफ दीज नेगोशिएशंस। तो इसके ऊपर काफ़ी जोर देने की ज़रूरत है इसको इजराइल को रोकने के लिए। अगर सुजैन अगर आप इजाज़त दें, मुनीर अकरम साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र रही है, अगर हम अमेरिका के हवाले से बात करें, उनकी नफ्सियात के हवाले से बात करें, वहाँ पे डिप्लोमेसी किस तरह से जो है वो पनपती है, आगे बढ़ती है, ईरान के मामलात अगर देखें तो आज हम जिस स्टेज पर बैठे हुए हैं यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मेज़बान है और पाकिस्तान वो रोल प्ले करने जा रहा है जिसमें ये दो ममालिक जो आपस में बाज़ाब्ता तौर पर जंग में जो है वो पड़े हुए थे, उनको यहाँ बुलाकर बिठाकर बातचीत के दरवाजे खोलने के लिए जा रहा है। तो आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो आपको क्या लगता है कि आज से 2 रोज़ के बाद क्या ये मुज़ाकराती अमल जो है उसको पॉजिटिवली आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या ये मुज़ाकराती अमल जो है वो तमाम जो 10 नुकात और 15 नुकात जिनकी हम बात कर रहे हैं उनमें से कुछ नुकात के ऊपर जो है वो इत्तफाक़ राय हो जाएगा, कुछ पे नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं, कल के दिन को, परसों के दिन को आप कैसे देख रहे हैं? जी सही है, मेरे ख्याल में ये पहली चीज़ तो बहुत ये मेरे ख्याल में पॉजिटिव है कि दोनों तरफ से हाई लेवल डेलीगेशंस आ रही हैं कि उन्होंने मान लिया है। दूसरी चीज़ ये जो लेबनान का इसको किस न किस तरीके से इसके ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और जब ये अगर नहीं होती है तो ये सीज फायर शायद टूट भी सकता है। तो इसके ऊपर हमने मुकम्मल करने के लिए ये इस मसले को हल करना है। तीसरी चीज़ जो है कि हमें टाइम चाहिए होगा कि क्योंकि 2 हफ्ते तो मान लिए हैं पर 2 हफ्ते में पूरा मुआहदा नहीं हो सकेगा। तो हमने जो पहले प्रपोज किया था पाकिस्तान ने 45 डेज, तो एटलीस्ट वहाँ 45 डेज तक इसको एक्सटेंड करवाएं टाइम देने के लिए। फिर जो टेक्निक जो होती है मीडिएशन में वो यही होती है कि हम जो कुछ नुक्ते हैं जिसके ऊपर अग्रीमेंट हो जाता है या टेंटेटिव अग्रीमेंट होता है, उन नुक्तों को हम एक तरफ करके उसको डॉक्यूमेंट करना। फिर जो दूसरे नुक्ते हैं जो बाकी रहते हैं जिसके ऊपर इख्तलाफ है, फिर उनके ऊपर तवज्जो दी जाए कि उनको किस तरह से हल करना। इसी तरीके से पूरा मुआहदा हो सकता है। ये नेगोशिएशन एक प्रोसेस होती है, तो मेरे ख्याल में हमें टाइम की ज़रूरत होगी और कुछ इमेजिनेटिव अप्रोच की ज़रूरत होगी इसको आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा राशिद साहब, आपसे सवाल करूंगी कि इस वक्त तो जो दोनों ममालिक हैं, यूएस हो या ईरान हो, बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। बतौर फैसिलिटेटर पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं? जी बिल्कुल, इनमें काफ़ी डाइवर्जेंसेस हैं। दोनों जो प्रोटैगनिस्ट हैं इस कॉन्फ्लिक्ट इक्वेशन में, अमेरिका और ईरान, और बीच में इजराइल का रोल तो टोटल स्पॉइलर का है। सबसे बड़ा इस वक्त जो डाइवर्जेंस वो ये है कि ईरानी ये समझते हैं कि ये कंप्लीट पैकेज डील होना चाहिए जो उनके एलाइज हैं। अब उनके एलाइज अमेरिकनों की दानिश में वो सारे एक टेरर सपोर्ट नेटवर्क है जिसमें हिजबुल्ला को वो गर्दानते हैं, हमास उसमें शामिल है, अंसारुल्लाह या हुथीज यमन में शामिल हैं, कातिब एक और अल-कुद्स फोर्स वो इराक में वो शामिल हैं। तो ये बहुत से जितने भी उनकी ग्रुप्स हैं जिनकी कैपेबिलिटी है टू फाइट इरकली, वो चाहते हैं कि इसका जो सीज फायर का इत्तलाक उन पर भी हो और इजराइल जारियत से गुरेज करे। मगर जो अमेरिकी सदर की स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा कि मे बी ईरानियंस ने इसको मिसकॉन्स्ट्रू किया है कि लेबनान की जंग बंदी का इस सीज फायर से ताल्लुक नहीं है। तो ये शो करता है कि यहाँ पे
دیر از اے لاٹ آف ڈے لائٹ جو جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے اسپوائلرز کی جانب سے, تو یہاں کنورجنس لانے کی ان کو ضرورت ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ یہ مطالبہ جائز ہے, کیونکہ اگر اوور آل ایک پیس جب تک مڈل ایسٹ میں نہیں ہوگا تو پھر کوئی نہ کوئی اسپوائلر کہیں نہ کہیں لوکل ایسکیلیشن کو اتنا وہ پھیلائے گا کہ اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ پھر یہ نہ ہو کہ اسرائیل کا دوبارہ ایران کے ساتھ کوئی مڈ بھیڑ ہو جائے. تو یہ آئی تھنک سٹیکنگ پوائنٹ ہوگا جس پہ کوئی نہ کوئی ان کو ایگریمنٹ آنا پڑے گا. اور سب سے اہم چیز اس کے بعد یہ ہے کہ گارنٹی کہ فیوچر میں جو جوہری افزودگی کا کنسرن تھا امریکہ کا, وہ کیسے ایلے ہوگا, کہاں تک کنسیڈ کرے گا ایران. کیا وہ چاہے گا کہ پہلے جیسا جو JCPO کا سٹیٹس تھا اس کو دیٹ شوڈ بی دیئر لائن آف نو ریٹرن, اور اس کے امریکی جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ہی اس کو ختم کر دیں ہینڈز فورتھ, وہ ہوگا. پھر وہ میکینزم جس سے وہ 400 kg ڈیپ بلینڈنگ کرنی ہے جو 60% تک ان کی یورینیم افزودہ ہے, اس کو جوائنٹلی مل کے نکالنا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ اتفاق ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد سینکشنز ہٹانا, ایران کو انٹیگریٹ کرنا انٹرنیشنل اکانومی میں, وہ بھی ایک چیلنج ہوگا کہ کتنی سینکشنز ریجیم کیسے ہٹائی جائیں گی انکریمنٹلی, اور اس کو کس ویریفائبل جو ایک میکینزم ہوگا بیہیویئر ریلیٹڈ. تو یہ نٹی گریٹی ہے, ایز دے سے the devil lies in the details. پاکستان کا بہت بڑا چیلنج تھا جو آپ نے پوچھا. پاکستان تو اس وقت سعودی عربیہ کو بھی اس نے بہت اچھے کردار اس کا مظاہرہ سعودی عربیہ نے کیا ہے تحمل کا, کیونکہ جو جبیل پہ حملہ ہوا تھا وہاں ان کا ڈی سیلینیشن پلانٹ بھی ہے پیٹرو کیمیکل کے علاوہ, تو وہ تو ان کا لائف لائن ہے پانی کے سلسلے میں, ریاض تک وہاں سے پائپ لائن جاتی ہے. تو اگر وہ اٹیک ہو جاتا تو پھر یہ بالکل سارا اسپائل ہو جاتا. تو کل تک یہ پاکستان اس پہ پوری شد و مت سے اس کو کوشش کر رہا تھا کہ یہ معاملہ ایسکلیٹ دوبارہ نہ ہو. اور جو رات تھی جس وقت ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی تو 4 AM تک کوششیں جاری تھیں. بیچ میں دیرور جلٹ ایجڈ چانسز کہ یہ ڈی ریل ہوتا ہوا لگ رہا تھا سارا پروسیس اسپوائلرز کی جانب سے, مگر جو پرخلوص کوششیں تھیں, سنسیریٹی تھی, وچ از موسٹ امپورٹنٹ, ریمیننگ دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا, اور جو مورل ہائی گراؤنڈ ہے پاکستان کا, تو اس میں اس نے پوری کوشش کی, لاسٹ مومنٹ تک کیا, اور وہ کوششیں ثمرآور ہوئیں. اور اس وقت بٹ اٹ واز اے ڈیفیکلٹ انڈرٹیکنگ, اور ابھی بھی بڑی ڈیفیکلٹ انڈرٹیکنگ ہے, کیونکہ دونوں کو بٹھانا اور ان کے درمیان ایک کانگروئنس لانا ان کے ویو پوائنٹس میں, اور یہ بھی انشور کرنا کہ کوئی اسپوائلر اس کو ڈی ریل نہ کر لے. تو یہ اس میں اتار چڑھاؤ آئے گا, ڈیفیکلٹ سچویشنز آئیں گی, وی شوڈ بی ریڈی فار دیٹ. اور جیسا بیسٹر صاحب نے فرمایا کہ زیادہ ٹائم اس کو دینا چاہیے, کیونکہ یہ 2 ہفتے سے آگے کی بات چیت ہونی چاہیے, کیونکہ بہت سی نیٹی گریٹیز ہیں جس کو طے ہونا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہ تھی ہماری ایران امریکہ مذاکرات کی خصوصی ٹرانسمیشن. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.